اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ یہ بیس کھولیں جی، بیس مکمل کھول دیں، اور ایکو بھی تھوڑی سی سیٹ کریں، اس کی آواز والیوم بھی ذرا زیادہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، آپ کی آواز آنی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ آنکھیں بند کریں ذرا اپنے ساری، سب اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے دل کی طرف دھیان دیں اور حضور کے گنبد خضرا کا تصور کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین المکین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم و مکرم و محتشم حضرت علامہ محترم احمد وحید قادری صاحب، حضرت علامہ عبد الرزاق صاحب، محترم المقام علی رضا مصطفی صاحب، اور اس مجلس میں تشریف لانے والے جملہ مہمان، میزبان اور تشریف لانے والے جملہ اہل علاقہ، اور مجھے خبر ملی ہے کہ میرے بائیں طرف آپ کی تعداد سے زیادہ خواتین بھی موجود ہیں، تو تشریف لانے والی میری عزت مآب، عفت مآب بہنیں، بیٹیاں اور مائیں۔ ہمارے میزبان کا کیا نام ہے؟ اور محترم سمیع الحق صاحب، سمیع اللہ صاحب، ہمارے جو میزبان ہیں سمیع اللہ صاحب، اور دیگر تحریک منہاج القرآن کے جملہ احباب، یوسی شہانی کے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے ایک بات کا تو یقین ہو چکا ہے کہ وہ آپ لوگ تھک چکے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جو تھک چکے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ نہیں تھکے؟ چلیں کوئی آپ میں سے آخر میں سے کوئی ایک نعرہ حیدری ذرا لگا کے دکھائے نا ذرا۔ اچھا، آپ کے ہاں نعرہ ایسے لگاتے ہیں؟ نہیں، یہ مزہ نہیں آیا، مجھے تو نہیں آیا، آپ کو شاید آیا ہو۔ ابھی آپ نے خطاب سنا محترم علامہ عبد الرزاق صاحب کا، ہمارے سینئر فاضل ہیں، مجھ سے بھی سینئر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی انہوں نے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ہمیشہ آباد رکھے، اور ان کے علم میں اور آپ ان کے فضل میں اضافہ فرمائے، اور یہ آپ کے علاقے کا مستقبل ہیں انشاءاللہ۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آئندہ ہماری آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور یہ جو نوجوان میرے ساتھ بیٹھا ہے علامہ احمد وحید قادری صاحب، یہ بھی آپ کے علاقہ کے ہیں، اور اس وقت یہ ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں سے گئے اور منہاج القرآن میں ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے بہت سارے آرٹیکلز چھپ چکے ہیں، اور مختلف چینلز پر انشاءاللہ العزیز ان کی اب انٹری ہوگی، اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کے علاقے کا ایک بہت بڑا نام اور ہیرا بن کے آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ منہاج القرآن ہیرے بنا کے نکالتا ہے، کیا بنا کے؟ ہیرے بنا کے۔
اللہ رب العزت ہماری یہ سنگتیں ہمیشہ قائم اور سلامت رہیں۔ ایک وعدہ کریں مجھ سے، جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، لیکن اب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اب دعا تک ہم یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے۔ کرتے ہیں وعدہ؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ میں نے زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، مجھے تو وہ رات یاد آ رہی ہے 9 محرم الحرام کی رات یاد آ رہی ہے کہ سیدنا امام حسین نے مہلت مانگی تھی لشکر یزید سے کہ آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں، آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں۔ تو شہزادہ علی اکبر آ کے عرض کرتا ہے، ابا جان جب جانا ہی ہے اور شہادت ہی دینی ہے تو مہلت کی کیا ضرورت، مہلت کا کیا کرنا؟ تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس کو نیند آ رہی ہے نا، میں چاہتا ہوں وہ جملہ ضرور سنیں۔ آپ نے فرمایا تھا، نہیں میں آج کی رات اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں، میں کھل کے مولا کو یاد کرنا چاہتا ہوں، کھل کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ بس آج اگر امام حسین کے نام پر آ ہی گئے صحیح، امام حسین کے نام پر بولیے آ ہی گئے صحیح، تو مجھ نکمے کی چند ضروری باتیں ضرور سن کے جائیے گا۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ تیرے عالم فاضل کاری سے، تیرے عالم فاضل کاری سے ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح۔ تیرے عالم، یہ علماء ہیں، ابھی علامہ صاحب کا خطاب سنا آپ نے، تیرے عالم فاضل کاری سے ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شیراں دے گل سنگل ہن، تیرے شیراں دے گل سنگل ہن ایک کتڑا مندڑا میں بھی صحیح۔ اے امام حسین پاک ہماری نوکری کو قبول فرما لیں، اے سیدہ زینب ہماری نوکری کو قبول فرما لیں۔ یہ تحریک منہاج القرآن کے ساتھی، یہ تحریک منہاج القرآن کے ورکرز، یہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ، یہ میری مائیں، یہ میری بہنیں، یہ میری بیٹیاں، پچھلے 1 مہینے سے دعوت دینے والے لوگ ایک ایک گھر میں جا کر، ایک ایک فرد کے دروازے پر دستک دے کر، ایک ایک شخص کو بلا بلا کر کہنے والے، بھئی ہمارے پروگرام میں آنا، ہمارے پروگرام میں آنا، ہمارے پروگرام میں آنا۔ مولا آج کی رات تو گواہ ہو جا، یہ ملائکہ گواہ ہو جائیں، انبیاء علیہ السلام گواہ ہو جائیں، یہ سارے لوگ گواہ ہو جائیں، جو آ گیا ہے اور آ کر بیٹھ گیا ہے ذکر حسین سننے کے لیے، ذکر سیدہ کائنات سننے کے لیے، سیدنا امام قاسم کا ذکر سننے کے لیے، سیدنا امام علی اکبر کا ذکر سننے کے لیے، شہداء کربلا کا ذکر سننے کے لیے، سیدہ زینب کا ذکر سننے کے لیے، سیدہ شہر بانو کا ذکر سننے کے لیے، مولا آج کی رات جو آ گیا ہے، ہم تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آج جب دعا ہو، جو اس دعا میں شریک ہو، مولا وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ مولا سب کی جھولیاں بھر دینا، سب کی کیا بھر دینا؟ حر نے بھی یہی سوال کیا تھا، حر نے بھی یہی کہا تھا جو علامہ صاحب بتا رہے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا، اور گھوڑے پر سوار رہتے ہوئے سوال کیا، میں نیچے نہیں اترتا۔ امام حسین نے فرمایا تھا اگر آ جاتے ہو نا حر تو پھر میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تو جائے گا، پہلے تو جائے گا۔ معزز حاضرین و سامعین، میں نے چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان وہ بات سن کے جائے۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی، مشہور آیت مبارکہ ہے،
اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ نہ کہنا۔ اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ پاک کبھی کبھی فرما دیتا ہے کہ نہ کہنا، زبان پر بھی نہ لانا، یہ کب کہتا ہے؟ یہ بولیے کب کہتا ہے؟ سن لیں، جب کبھی اس کی اپنی توحید پر حرف آ رہا ہو تب کہتا ہے۔ میں بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، یہ موتی ہے، اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کا فیض ہے، سیدی شیخ الاسلام کا کیا ہے بولیے؟ فیض ہے۔ یہ ابھی آپ فیض بڑھتا دیکھ رہے تھے، اور بھی بڑھتا رہے گا، قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا۔ اور ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، حضور سیدی شیخ الاسلام کے اور بھی بڑے کارنامے ہیں، اور بھی بڑے کارنامے ہیں۔ ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اپنے جیسے ہزاروں ایسے شاگرد پیدا کر دیے ہیں جو بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری بول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب اس کی توحید پر حرف آ رہا ہو، مثال کے طور پر عیسائیوں نے کہا کہ ایک خدا نہیں ہے، تین خدا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے کہا کتنے خدا ہیں؟ انہوں نے کہا جبریل بھی خدا ہے، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ اتاری، فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ۔ سنو، کیونکہ توحید پر حرف آ رہا تھا، کیونکہ عقیدہ توحید خلط ملط ہو رہا تھا، عقیدہ توحید کو خراب کیا جا رہا تھا، عقیدہ توحید پر، اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ کے ایک ہونے پر حرف آ رہا تھا۔ فرمایا خبردار، اب یہ اپنی زبان پر بھی لے کر نہ آنا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قول کی اہمیت کیا ہے، پھر میں آگے لے کے چلوں گا آپ کو۔ اس قول کی اہمیت کیا ہے کہ جب عقیدہ توحید پر حرف آ رہا ہو، اللہ پاک بولنے سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ اچھا بس عقیدہ توحید کی بات تھی؟ نہیں، اگلی بات سنیں، اگر عقیدہ رسالت پر بھی حرف آ رہا ہو، ادب رسالت پر بھی حرف آ رہا ہو، تو قرآن پھر بولتا ہے خبردار وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا۔ حضور کی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے، اور سب مل کر جب آقا علیہ السلام کوئی بات کرتے تھے، احمد وحید صاحب، تو صحابہ آگے سے کہہ دیتے تھے یا رسول اللہ رائنا، رعایت کیجئے اس بات کو، یعنی دوہرا دیجئے۔ تو بیچ میں کوئی بدبخت بھی تھے، انہوں نے رائنا کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ رائنا۔ اس کو تروڑ مروڑ کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب میں بات جو بتانا چاہتا ہوں، ابو بکر سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، عمر سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، عثمان و علی سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، بلال حبشی سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، سلمان فارسی سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، عبداللہ ابن مسعود سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، عبداللہ ابن عباس سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ پاک نے چونکہ بے ادبی کا شائبہ تھا، بے ادبی کا خطرہ تھا، اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی منع فرما دیا، لوگوں اب میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ لفظ کہ جس سے بے ادبی کا خطرہ ہے، لا تقولو، یہ تمہاری زبانوں پر ہی نہیں آنا چاہیے۔
یہ تمہاری، میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ ایک ایک بات آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے. اس کی توحید پر حرف آنے لگے تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، خبردار اپنی زبانوں پر لے کر نہ آنا. عقیدہ رسالت پر حرف آنے لگے، بے ادبی کا خطرہ ہو، وہ فرما دیتا ہے لا تقولوا، خبردار نہ کہنا. اچھا اب بتانا چاہتا ہوں بڑی عجیب بات، عقیدہ توحید کے لیول کی بات، عقیدہ رسالت کے لیول کی بات. اس لیے یہ عام شہید کی بات نہیں تھی، یہ کسی عام شہید کی بات نہیں تھی، یہ کسی عام قتل ہونے والے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ بات تھی سید الشہداء کی، یہ بات تھی امام حسین کی. کیونکہ یہ وہ شہادت تھی کہ جس شہادت کو مصطفیٰ کی شہادت کا درجہ ملنا تھا، حضور کی شہادت کا درجہ ملنا تھا. یہ وہ شہادت تھی کہ جس سے مصطفیٰ کی شہادت کی تکمیل ہونی تھی. حضور کی شہادت کی کیا ہونی تھی؟ اب میرا وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں وہ ساری بات بتاتا آپ کو، وہ سارا منظر بتاتا آپ کو، وہ ساری تکمیل بتاتا آپ کو کہ کیسے امام حسین کی شہادت، مصطفیٰ کی شہادت. لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں جس طرح توحید پر حرف آیا، منع فرما دیا بولنے سے، زبان کھولنے سے. رسالت پر حرف آیا، منع فرما دیا بولنے سے، زبان کھولنے سے. ارے جب مصطفیٰ کے نواسے حسین کی باری آئی، حسین کی شہادت کی باری آئی، فرمایا خبردار کوئی حسین کے شہید ہو جانے کو مردہ نہ کہے، اس لیے اپنی زبانوں کو بند کر لو. یہ لفظ تمہاری زبان پر آنا بھی نہیں چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے علامہ صاحب، بڑی عجیب بات ہے، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کو ہم صرف زبان سے ہی بیان نہیں کر سکتے کہ وہ مر گئے، مردہ ہو گئے. ذہن میں تو سوچ سکتے ہیں نا. اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کھڑا ہو کر، دیکھیں جی علامہ صاحب اللہ پاک نے بولنے سے ہی منع کہا ہے نا، کیا ہے کہ بھائی آپ کہہ نہیں سکتے. چلو سوچ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے تلوار لگی، ہماری آنکھوں کے سامنے تیر لگا، ذبح ہو گئے، سر تن سے جدا ہو گیا، سر نیزے پر لٹک گیا، لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے، جسم سر سے جدا ہو گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. لہذا سوچ تو سکتے ہیں نا کہ مردہ ہو گئے. نہیں، فرمایا لوگوں جب میری توحید کی بات تھی صرف بولنے سے منع فرمایا، جب میرے محبوب کی رسالت کی بات تھی صرف بولنے سے منع فرمایا، اور جب شہادت حسین کی باری آئی فرمایا خالی بولنے سے منع نہیں فرما رہا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. لوگوں سنا، جب حسین کی باری آئی فرمایا خالی بولنے سے منع نہیں فرما رہا، حسین کو مردہ سوچنے سے بھی منع فرما رہا ہوں. سبحان اللہ. ہائے ہائے، حسین کو مردہ. یہ اگر جملہ میرے ساتھ دہرا دیں گے تو آپ کا حصہ نہیں ڈل جائے گا؟ ڈل جائے گا کہ نہیں ڈلے گا؟ اینڈ تک ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا. حسین کو مردہ سوچنے سے بھی منع فرما دیا. میں پھر بولتا ہوں، میرے ساتھ بولیے گا. حسین کو مردہ سوچنے سے بھی منع فرما دیا، بولنے سے بھی منع فرما دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لوگوں کہ حسین جیسی کسی کی شہادت نہیں ہے، حسین جیسا کسی کا قتل نہیں ہے، حسین جیسی کسی کی موت نہیں ہے. ارے حسین کی موت اور حسین کی شہادت حقیقت میں زندگی ہے. اور سنو، یہ صرف حسین کی زندگی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے دین کی زندگی ہے.
یہ کس کی زندگی ہے؟ مصطفیٰ کے دین کی زندگی ہے. اور یہ بھی نہ سوچئے گا کبھی کہ امام حسین مجبوری کی حالت میں کربلا کی طرف گئے. خبردار، یہ قصہ گو مولویوں کے پاس نہ جایا کرو، جاہل ذاکروں کے پاس نہ جایا کرو، جہلا مولویوں کے پاس نہ جایا کرو. خدا کی عزت کی قسم، واقعہ کربلا سننا ہے، شہادت امام حسین سننی ہے تو کسی عاشق سے سنو، کسی عاشق سے سنو. ہر کسی کے پاس منہ اٹھا کے نہ چلے جایا کرو، ہو سکتا ہے وہ کوئی غلط سلط بات بتا دے. نہیں، امام حسین کی شہادت کو وہ درجہ دو جو اللہ پاک نے اپنی توحید کو دیا ہے، وہ درجہ دو جو آقا علیہ السلام نے اپنی رسالت کو دیا ہے. بلکہ ایک جگہ پر تو بڑھ کر درجہ دیا ہے کہ فرمایا خبردار، حسین کو مردہ سوچنا بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ راز بتانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. سنیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھیے. امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے جو مجبوری کی حالت میں نہیں ہے. میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، یاد رکھیں گے؟ سب یاد رکھیں گے؟ سن لیں، امام حسین کی شہادت مجبوری کی نہیں ہے، امام حسین کی شہادت اختیاری ہے. کیا ہے بولیے؟ پھر بھی بولیے اینڈ تک. کیا ہے؟ اختیاری ہے. پھر بولیے کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں سبق یاد کروا کے جاؤں. میں چاہتا ہوں کوئی ایک شخص بھی یہاں سے جب اٹھے اپنے سینے میں علم بھی لے کر جائے، اپنے سینے میں نور بھی لے کر جائے، اپنے سینے میں محبت بھی لے کر جائے، اپنے صحیح سینے میں عشق بھی لے کر جائے اور اپنی آنکھوں میں آنسو بھی لے کر جائے، آنسو بھی لے کر جائے. امام حسین کی شہادت اختیاری ہے. بتا دیا گیا تھا پہلے دن سے ہی کہ حسین تجھے شہید کر دیا جائے گا. امام ابن عساکر نے ایک بڑی عجیب بات بیان کی ہے. تاریخ دمشق، مدینہ و دمشق کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام ہے تاریخ مدینہ و دمشق. اور اس کے مصنف ہیں امام ابن عساکر. 80 جلدوں پر موجود ہے یہ کتاب، عربی میں ہے. ابھی شاید اس کا اردو ترجمہ نہیں ہو سکا، جی نہیں ہوا. 80 جلدوں پر. اور یہ بچہ نوجوان جو آپ کے پاس بیٹھا ہے یہ بہت ساری کتابوں کو گھوٹ چکا ہے، پی چکا ہے. اب تک ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام ابن عساکر نے اس روایت کو بیان فرمایا کہ ایک دن دونوں شہزادے اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس حاضر ہوئے. آپ کو اس بات کا تو پتہ ہے نا کہ دونوں شہزادوں کی عمر 7-8 سال تھی کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا. دونوں شہزادوں نے حضور کی عمر مبارک میں 7 یا 8 سال پائے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. بعض نے کہا 9 سال، اس سے زیادہ نہیں. بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ نے 9 سال اور امام حسین نے 8 سال. یا بڑے شہزادے نے 8 سال اور چھوٹے شہزادے نے 7 سال، اس سے زیادہ نہیں پائے. دونوں شہزادے ننھے منھے شہزادے ماں فاطمہ الزہرا کے پاس حاضر ہوئے. بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا. اور دونوں آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں، اماں جان آج ہم نے ایک بات سنی ہے اور وہ بات آپ سے پوچھنی ہے. یہ بتائیے، لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا امیر ہے اور فلاں شخص بڑا غریب ہے. اماں جان ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ امیر کیا ہوتا ہے اور یہ غریب کیا ہوتا ہے. یہ امیر کیا ہوتا ہے اور یہ غریب کیا ہوتا ہے. ماں فاطمہ الزہرا کا کلیجہ دہل گیا، کلیجہ دہل، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری ہو گئے. فرمایا بیٹا نہیں، میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. جاؤ اپنے بابا علی سے پوچھو جنہیں میرے مصطفیٰ نے علم شہر کا، شہر علم کا دروازہ بنایا، باب بنایا، جہاں سے سارے علوم نکلتے ہیں.
جن سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے، جن سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر حضور کے پاس قبر انور میں، سیدنا عمر فاروق حضور کے پاس قبر انور میں، سیدنا عثمان غنی جنت البقیع میں، اور سیدنا علی شیر خدا نجف اشرف میں۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی راز سوچا آپ نے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر استاذ بھی موجود ہو اور شاگرد بھی موجود ہو، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو استاد بتائے گا کہ شاگرد بتائے گا؟ بولیے بولیے بھائی، استاد بھی موجود ہو، شاگرد بھی موجود ہو، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، کوئی علم کی بات پوچھنے آئے تو کون بتائے گا؟ استاد بتائے گا۔ سنو، ابو بکر بھی پاس ہیں، عمر فاروق بھی پاس ہیں، عثمان غنی بھی پاس ہیں، علی دور ہیں۔ وجہ یہ ہے، مصطفیٰ بتانا یہ چاہتے تھے، لوگوں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اگر کوئی علم پوچھنا ہے تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ مولا علی کے پاس، علی بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، علی بتائے گا، علی بتائے گا، اس لیے کہ دروازہ ہمیشہ دور ہی ہوا کرتا ہے۔ تو جاؤ اپنے بابا علی سے پوچھو، جب دونوں شہزادے دوڑے دوڑے مولا کائنات کے پاس پہنچے تو مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا نے بھی عجیب بات بتائی۔ بابا جان بتائیے، یہ امیر کون ہوتا ہے، یہ غریب کون ہوتا ہے؟ مولا کائنات نے یوں ہاتھ جوڑ دیے، فرمایا بیٹا حسن حسین یہ سوال مجھ سے نہ پوچھو، میں دو اوروں کے لیے دروازہ ہوگا، لیکن میرے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس سوال کا جواب تمہیں دے سکوں۔ جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اپنے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب نانا مصطفیٰ کے پاس ہوگا۔ دونوں شہزادے دوڑے دوڑے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، امام حسن مجتبیٰ بھی پہنچے، امام حسین بھی پہنچے۔ میرے معزز دوستو، امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، بڑے شہزادے پہلے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، نانا جان میرا ایک سوال ہے۔ ہم نے لوگوں سے سنا ہے، محاورتاً لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا امیر ہے، امیراً جداً بڑا امیر ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا امیر ہے۔ نانا جان ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ امیر ہوتا کیا ہے، امیر ہوتا کیا ہے؟ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، نانا مصطفیٰ کے چہرے پر خوشی مچل گئی، ہنسی مچل گئی، آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا حسن بیٹا بتاؤ امیر کیسے ہوتے ہیں؟ جی نانا جان بتائیے۔ فرمایا سنو اے حسن مجتبیٰ، امیر تیرے جیسے ہوتے ہیں، امیر تیرے جیسے ہوتے ہیں۔ نانا جان مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا بیٹا حسن سنو، خلافت جس کو عطا کر دی جائے، امارت جس کو عطا کر دی جائے، حکومت جس کو عطا کر دی جائے، تاج و تخت جس کو عطا کر دیا جائے، خلیفہ جسے بنا دیا جائے، وہ میری امت میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، اختلاف کو دور کرنے کے لیے وہ خلافت کو ٹھوکر مار دے۔ ارے اسے امیر نہیں کہتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ جو خلافت کو ٹھوکر مار دے، جو حکومت کو ٹھوکر مار دے۔ بیٹا حسن اس کو امیر نہیں کہتے تو پھر کیا کہتے؟ حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا تو سردار ہے۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، یہ سید ہے۔ اس کے ہاتھ پر اللہ پاک میری امت کے دو گروہوں میں اختلاف کو دور کرے گا اور صلح کروائے گا۔ فرمایا امیر تیرے جیسے ہوتے ہیں۔ حسن کا سوال مکمل ہوا، اب ننھا منا شہزادہ حسین آگے بڑھا،
पतली पतली टांगे हैं, खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा है, हसी चेहरा है, जिसकी बलाएं भी मुस्तफा लेते हैं, जिसकी बलाएं भी मलाइका लेते हैं। वो शहजादा आगे बढ़ता है, अर्ज करता है नाना जान मेरा भी एक सवाल है। मेरे आका पूछते हैं हुसैन तुम्हारा क्या सवाल है? नाना जान मेरे बड़े भाईजान का सवाल ये था अमीर किसे कहते हैं? मेरा सवाल ये है कि गरीब किसे कहते हैं? गरीब किसे कहते हैं? अब ये बात ज़हन नशीन रखें कि ये गरीब दुनिया में पाकिस्तान वाला गरीब नहीं है या उर्दू वाला गरीब नहीं है। अरबी के अंदर गरीब का माना परदेसी होता है। क्या होता है बोलिए? परदेसी, गरीब उद्दयार, नादिर। अर्ज किया नाना जान गरीब क्या होता है? बस हुसैन का सवाल सुनने की देर थी, नाना मुस्तफा की आंखों में आंसू छम छम बरसने लगे, दिल दहल गया। चेहरे मुबारक पर जो खुशी के आसार थे वो परेशानी में बदल गए। फरमाया बेटा हुसैन बेहतर ये है कि ये सवाल न पूछो, बेहतर ये है कि ये सवाल न पूछो बेटा हुसैन, ये सवाल बनता नहीं है। फरमाया नहीं नाना जान, अगर ये जवाब हसन को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? सुनो फिर बेटा हुसैन सुनो, हसन को जवाब दिया था कि अमीर तेरे जैसे हैं, तो सुनो तुझे जवाब ये है कि गरीब तेरे जैसे हैं। नाना जान बात की समझ नहीं आई। हम दोनों एक ही घर में पले बड़े हैं, हमारा बाबा भी एक, हमारी माँ फातिमा तो ज़हरा भी एक, हमारा नाना मुस्तफा भी एक, हमारा घराना भी एक, परवरिश भी एक ही घर में हुई, पैदा भी एक ही घर में हुए। जब हसन भाई जवाब सवाल करते हैं जवाब और होता है, जब हुसैन सवाल करता है तो जवाब और होता है। फरमाया हुसैन सुनो, गरीब इसलिए कि जिससे मदीना छुड़वा दिया जाए, जिससे मक्का भी छुड़वा दिया जाए, अरे जिसे कूफा और दमिश्क के बाजारों में फिराया जाए, जिसको करबला के मैदान में खत लिख लिख कर बुलाया जाए, जिसके साथ मासूम बच्चे भी हों अली असगर जैसे, जिसके साथ अली अकबर, जिसके साथ अली औसत, जिसके साथ कासिम, जिसके साथ पर्दादार बीबियां भी हों, अरे जिसको करबला के मैदान में बुलाकर पानी बंद कर दिया जाए, वो हुसैन जिसकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं, जिसके खैमों को आग लगाई जाए, जिसकी पर्दादार बीबियों के चेहरों से नकाब खींचे जाएं। अरे सुनो हुसैन, जिसको करबला के मैदान में बुलाकर शहीद कर दिया जाए, अरे वो गरीब नहीं तो फिर क्या है? वो गरीब नहीं तो और क्या है? वो गरीब नहीं तो और क्या है? अरे लोगों सुनो, इमाम हुसैन मुहताजी के आलम में नहीं गए, इमाम हुसैन मजबूरी के आलम में नहीं गए, इमाम हुसैन इस्तरारी हालत में नहीं गए, इमाम हुसैन करबला की तरफ गए हैं तो इख्तियारी हालत में गए हैं। एक दिन घर में फाका आ गया, 3 दिन हो गए फाके को, 3 दिन, कितने दिन बोलिए? 3 दिन फाके को हो गए, 3 दिन फाके को हो गए। यहां तक कि दोनों शहजादे गिरते फिरते हैं, भूख से गिरते फिरते। मैंने और आपने तो फाका कभी देखा ही नहीं। हम इस्लाम का सिर्फ नाम लेते हैं, हम इस्लाम की सिर्फ बात करते हैं, हम इस्लाम का सिर्फ जिक्र करते हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। कभी हम में से किसी ने अपने हिस्से का खाना उठाकर किसी को दिया? मेरा सवाल है, बताइए। जिक्र हुसैन सुनने वालों, इमाम हुसैन की बात करने वालों, 3-3 दिन फाके, 5-5 दिन फाके, फाका आ गया। यहां तक कि दोनों शहजादे गिरने लगे। घर में एक खादिमा थी जिसका नाम था फिजा, उससे देखा नहीं गया, दौड़ी अपने घर गई।
گھر میں ایک چاندی کی ڈلی تھی. امام ابن عساکر نے بیان کیا گھر میں کیا تھی بولیے؟ چاندی کی ڈلی تھی. وہ اٹھا کے لے آئیں اور آ کر بڑے شہزادے حسن کے ہاتھ پر رکھی. اور میں شہزادہ حسن مجھ سے اب خانوادہ مصطفیٰ کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، جائیے یہ چاندی کی ڈلی ہے اس کو بازار میں فروخت کر دیجئے، کوئی جو ستو ملیں لے آئیے، میں کھانا بنا دیتی ہوں. جب شہزادہ حسن نے دیکھا کہ اماں میرے ہاتھ پر چاندی کی ڈلی رکھ رہی ہیں، فوراً ہاتھ کھینچا، کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے. ننھے منھے شہزادے ہیں، جلال میں آ گئے، اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا، ساری زمین سونا بن گئی. فرمایا بیٹا، فرمایا اماں جان آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خانوادہ مصطفیٰ مجبوری کی حالت میں، اضطراری حالت میں کھانے پینے کے محتاج ہیں، جتنا تو آپ کا جی چاہتا ہے سونا لے جائیں، ہم تو نانا مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. معزز حاضرین و سامعین، واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے دانش کی ضرورت بھی بولیے نہیں ہے، واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، وگرنہ میں اس پر دلائل دیتا. دلائل کے انبار ہیں میرے پاس، دلائل کے ڈھیر ہیں میرے پاس. واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے، واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے، واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے لوگوں دھڑکنے والے دل کی ضرورت ہے، بہنے والی آنکھ کی ضرورت ہے، آنسوؤں کی ضرورت ہے. کئی بدبخت ایسے بھی پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا نہیں چاہیے. سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے ایسے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی وہ افسوس تو 3 دن کا ہوتا ہے. اب کیسا افسوس؟ میں نے پھر کہا، پھر کہتا ہوں، پھر کہوں گا، عقل کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. دین کے کسی معاملے میں عقل کی ضرورت نہیں بھی ہوتی. اقبال نے بھی کہا تھا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. چراغ راہ تو ہے، رستہ تو دکھاتی ہے، یہ چیز منزل نہیں ہے. ارے سنو، منزل پر عقل نہیں پہنچاتی، منزل پر عشق پہنچاتا ہے. امام حسین کو سمجھانے کے لیے لوگ نہیں آئے؟ بتائیں مجھے کتنے لوگ آئے؟ جب مدینے میں تھے تب بھی آئے، جب مکہ میں تھے تب بھی آئے. امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جو جب گھر میں روتے تھے تو مصطفیٰ نماز چھوڑ کر جا کر سیدہ کائنات سے کہتے تھے، فرماتے تھے سیدہ کائنات اے فاطمہ اس حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا. جس حسین کا مصطفیٰ سے رونا دیکھا نہ جاتا ہو، آپ یہ کہیں کہ اس کے لیے رونا جائز نہیں؟ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، اگر غم حسین میں رونا جائز نہیں تو خدا کی عزت کی قسم دنیا کے کسی رشتے پر رونا جائز نہیں. کسی رشتے، کیونکہ غم حسین سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. ایک دن جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضور نے 2 شہزادوں کو اپنے دونوں رانوں پر بٹھایا ہے. ادھر شہزادہ حسین ہے اور ادھر حضور کا اپنا شہزادہ حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے. کس سے بولیے؟ حضرت ماریہ قبطیہ سے. حضور دونوں سے کھیل رہے ہیں، اور کیسے کھیل رہے ہیں یہ منظر دیکھیے گا. حضور لیٹے ہیں، ادھر میری طرف دیکھیے گا، میری طرف. حضور لیٹے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. دونوں شہزادوں کو یہاں کھڑا کیا ہوا ہے گھٹنوں پہ، اور یوں ان کی انگلی پکڑی ہے جیسے میں اور آپ اپنے بچے کی انگلی پکڑتے ہیں، ننھے شیرخوار بچے.
दोनों की उंगली पकड़ी है और फरमाते हैं, जैसे हम कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हुजूर भी फरमा रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहां तक कि शहजादा हुसैन छलांग लगाता है और लगाकर मुस्तफा के सीने पर आ जाता है, मुस्तफा के सीने पर आ जाता है। अच्छा, एक बात मैं यहां पर और बता दूं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए बात, अल्लाह का कुरान कहां उतरता था बताइए? नहीं, दिल पर, मुस्तफा के, फिर बोलिए मुस्तफा के। भाई ये तो कुरान मजीद की आयत मुबारक है, इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि महबूब हमने इस कुरान को आपके दिल पर नाज़िल किया है। अच्छा, दिल कहां था? सीने में। चले मैं कुछ आपको अर्ज भी करके जाऊं आज। दिल के ऊपर कुरान नाज़िल होता था और दिल कहां था? बोलिए, सीने में, और सीने पर हुसैन था, सीने पर हुसैन था। अब उस हदीस मुबारक की समझ आएगी जिसमें मुस्तफा ने फरमाया था, लोगों मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूं, दूसरा अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। इसलिए कि कुरान का ताल्लुक अहले बैत से है और अहले बैत का ताल्लुक कुरान से है। कुरान का ताल्लुक अली भाई अहले बैत से है और अहले बैत का ताल्लुक कुरान से है। दोनों जब मिलते हैं तो ईमान बनता है, और दोनों अगर जुदा जुदा हो जाए तो गुमराही बनती है। आइए लोगों, आज की रात ये तोहफा लेकर जाओ, ये तोहफा लेकर जाओ कि वो सीना जिस पर कुरान नाजिल होता था, उस सीने पर हुसैन है। जिब्रील आ गए, देखा मुस्तफा बड़े खुश हैं, दोनों शहजादों से प्यार कर रहे हैं। फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आज एक फैसला लेकर आया हूं, इन दोनों शहजादों में से आपको ज्यादा प्यार किससे है? ज्यादा प्यार किससे है? फरमाया, जिब्रील बात करो, बात क्या है? भी टेस्ट लेने लगे थे जिब्रील अमीन। क्या लेने लगे थे? टेस्ट लेने लगे थे, और मौके पर टेस्ट। अर्ज किया, या रसूलल्लाह आज आपके रब ने एक फैसला किया है, ये दोनों शहजादे इकट्ठे आपके पास नहीं रह सकते, दोनों शहजादे इकट्ठे आपके पास नहीं रह सकते, इनमें से एक आपको वापस करना होगा। हमें हुजूर का अपना बेटा, सुलभी बेटा इब्राहीम और इमाम हुसैन, पर मैं एक बेटा वापस करना होगा। किसको वापस करेंगे? हुजूर ने थोड़ी देर सोचा, फरमाया, मैं अपना बेटा, सुलभी बेटा इब्राहीम वापस करता हूं। अपना बेटा इब्राहीम क्या करता हूं? फिदिया करता हूं हुसैन से। अगर दूसरे लफ्जों में बताऊं, मैं अपने बेटे को हुसैन के नाम पर कुर्बान करता हूं। क्यों या रसूलल्लाह, वजह क्या है? अरे रोने से मना करने वालों, रोने से मना करने वालों, फरमाया अगर अपना बेटा देता हूं, इब्राहीम देता हूं, तो सिर्फ मैं रोऊंगा, और अगर हुसैन देता हूं मैं तो रोऊंगा ही, साथ मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी। मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी, और मुझसे फातिमा का रोना देखा नहीं जाता, मुझसे फातिमा का रोना देखा नहीं जाता, मुझसे फातिमा का रोना देखा नहीं जाता। अरे लोगों, कौन सा ईमान लेकर जाओगे रब की बारगाह में? कौन सा अकीदा लेकर जाओगे रब की बारगाह में? कौन सा नजरिया लेकर जाओगे? अगर मुसलमान होने के नाते तुम्हारा कोई इख्तलाफ है तो अलग हो जाओ, कोई बात नहीं। दीन के नाते से कोई इख्तलाफ है तो कोई बात नहीं। हाँ, इंसान होने के नाते से ही सोच लो, इंसानियत के नाते से भी सोच लो। अरे वो हुसैन जिसको मुस्तफा अपने होंठ चुसवाएं, अपनी जुबान चुसवाएं, बल्कि मैंने तो ये पढ़ा है, सुन लें, पढ़ा है मैंने हदीस मुबारक, और सही बुखारी की हदीस मुबारक, वो बच्चे की जो थूक होती है ना, राल जिसे आप कहते हैं,
بچے کی. حضور پہلے اپنی زبان ڈالتے حسین کے منہ میں اور پھر حسین کی زبان اپنے منہ میں ڈالتے. ہائے 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 ہائے. پہلے اپنی زبان ڈالتے حسین کے منہ میں، اپنی زبان چسواتے، اور پھر حسین کی زبان ڈالتے اپنے منہ میں. اچھا کسی کو شاید سمجھ نہ آئے بات کی، سن لیں. مصطفیٰ کی زبان کون سی ہے اور مصطفیٰ کی تھوک مبارک کون سی ہے اور مصطفیٰ کا لعاب دہن کون سا ہے؟ یہ وہی لعاب دہن ہے جو کھارے کنویں میں، کڑوے کنویں میں ڈالیں تو پورا کنواں میٹھا ہو جائے. یہ وہ تھوک مبارک ہے جو کڑوے کنویں میں ڈالیں تو پورا کنواں میٹھا ہو جائے. کسی نے کہا تھا کہ کھارے کھو کدی مٹھی نہیں ہوندے بھاویں، بتائیں بھئی آگے، بھاویں منوں کے حساب سے آپ اس کے اندر چینی ڈال دیں. منوں کے جو کھاری کنواں ہوتا ہے، کڑوا کنواں ہوتا ہے، اس میں آپ پورا کی پوری شوگر ملی ڈال دیں. بعد میں جا کے ٹیسٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کڑوے کا کڑوا. میں قربان جاؤں مصطفیٰ کے لعاب دہن پر، میں قربان جاؤں مصطفیٰ کی تھوک مبارک پر، میں قربان جاؤں مصطفیٰ کی زبان مبارک پر. وہ زبان مبارک، وہ تھوک مبارک جس کا تھوڑا سا حصہ اگر کنویں میں چلا جائے کھاری پانی میٹھا ہو جائے. مصطفیٰ وہ تھوک مبارک حسین کے منہ میں ڈال رہے ہیں، حسین کے منہ میں ڈال رہے ہیں. اچھا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں حسین کے منہ میں ڈالنا تو سمجھ میں آتا ہے، حسین کی تھوک اپنے منہ میں ڈالنا اس کی سمجھ نہیں آتی. تو سنا، لگتا یوں ہے، لگتا یوں ہے، لگتا یوں ہے، اپنا لعاب دہن ڈالا کہ حسین کی تاثیر بدل جائے، اور حسین کا لعاب دہن اپنے منہ میں ڈالا کہ چیک تو کروں کہ تاثیر بدلی بھی ہے کہ نہیں بدلی. ہائے ہائے، تاثیر بدلی بھی ہے کہ نہیں بدلی. ارے خدا کی عزت کی قسم، یہ حسین ڈگمگا بھی کیسے سکتا تھا، یہ حسین پھسل بھی کیسے سکتا تھا، یہ حسین اس کے پائے قدم میں، پائے مبارک میں لفزش آ بھی کیسے سکتی تھی، کیونکہ ان کے قدموں کو مصطفیٰ نے تھام رکھا تھا، ان کے پائے استقلال کو مصطفیٰ نے تھام رکھا تھا. ارے جس کے قدموں کو مصطفیٰ نے تھاما ہو، جس کے وجود کو مصطفیٰ نے تھاما ہو، جس کو مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک چسوائی ہو، وہ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو کر بھی امر ہو گیا، اور یزید بچ کے بھی تباہ و برباد ہو گیا. جب واقعہ کربلا ہو گیا، میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیاں جو سینکڑوں کی تعداد میں میرے بائیں جانب موجود ہیں، صرف ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. ٹائم کتنا رہ گیا؟ 5-10 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. میں اتنا ہی ٹائم ہے. ہائے ہائے، ساری رات بھی لگے رہیں تو موضوع ختم نہیں ہوگا، ساری رات بھی لگے رہیں تو موضوع ختم نہیں ہوگا. لیکن بڑی توجہ کے ساتھ میں یہ بات آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، سب کو کہنا چاہتا ہوں. کربلا زینب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. میں پھر بولتا ہوں جملہ، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں پھر جملہ بولتا ہوں، کربلا زینب کے بغیر مکمل. ہمارے یہاں ایک جھگڑا ہے، مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت محفل میں بھی نہیں جا سکتی، باقی دنیا کے سارے کام کر سکتی ہے، بازار میں جا سکتی ہے، کھیتوں میں جا سکتی ہے. جب دین کی باری آتی ہے، نہیں جی ان کا کیا کام، عورتوں کا کیا کام. کبھی کاش چشم تصور سے یہ بات آپ امام حسین سے بھی پوچھئے گا. اے امام حسین، آپ کربلا کے میدان میں جا رہے تھے تو بیویوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کیوں گئے؟ یہ ننھے منھے علی اصغر کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت
تھی سیدہ زینب سیدہ شہر بانو کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے ضرورت تھی، سنیے، اس لیے ضرورت تھی کہ مدینے سے کربلا 2000 کلومیٹر، کتنا بولیے، پھر بولیے، یہ حسین نے سیدہ زینب کے ساتھ کیا ہے، مل کر کیا ہے، اور مدینے سے واپس دمشق، کوفہ اور پھر مدینہ، کربلا سے شہادتوں کے بعد کربلا سے کوفہ، دمشق، شام اور پھر مدینہ 5500 کلومیٹر، یہ صرف زینب کا کام تھا یا مصطفیٰ کی ان خادماؤں کا کام تھا اور مصطفیٰ کی ان نوکرانیوں کا کام تھا یا حضور کے خانوادہ اہل بیت کی بیویوں کا کام تھا؟ انہوں نے تو حسین کو مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ میرا سوال ہے، ثانی حسین بن کے کس نے دکھایا؟ سیدہ زینب نے۔ جگہ جگہ خطبات کس نے دیے؟ سیدہ زینب کو کیا منہ دکھاؤ گے جو کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے؟ سیدہ زینب کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ سیدہ زینب نے تو یزید کے دربار میں بھی خطبے دیے ہیں؟ جب سب شہید ہو گئے، خیموں کو آگ لگ گئی، لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، ایک آواز بلند ہوئی، اے یزیدیو بدبختو! آواز بلند ہوئی، یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو حسین کو مار دیا تھا، اب یہ کس کی آواز؟ یہ بھی حسین جیسی ہے، یہ آواز بھی حسین جیسی ہے۔ پتا چلا حسین جیسی آواز بھی زینب کی تھی۔ ارے وہ زینب، سیدہ زینب، جس نے یزیدیوں کو للکارا، دربار یزید میں بار بار کہا جاتا رہا کہ اے زینب ذرا اپنا تعارف کرواؤ، ذرا اپنے چہرے سے پردہ ہٹاؤ، اپنے چہرے سے۔ وہ بدبخت تھا، وہ چاہتا تھا کہ خانوادہ اہل بیت کی مستورات کو بے پردہ کیا جائے، وہ چاہتا تھا، بدبخت بار بار کہتا تھا پردہ ہٹاؤ، بار بار کہتا تھا سامنے آؤ۔ اس بھرے دربار میں ایک عورت بھی موجود تھی، بوڑھی عورت، رنگ کالا رنگ، اس کا نام تھا سیدہ فضہ۔ کبھی حضور کے گھر میں اور حسنین کریمین کے گھر میں کبھی نوکرانی رہی تھی، وہ بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یزید بدبخت بار بار سیدہ زینب کو کیوں کہتا ہے کہ سامنے آؤ، بار بار کیوں کہتا ہے کہ چہرے سے پردہ ہٹاؤ، بار بار کیوں کہتا ہے کہ تعارف کرواؤ؟ ارے میں اس گھر میں رہی ہوں کہ جس گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ ارے میں نے سن رکھا ہے کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ ننگے ہوں گے، لیکن کسی کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف دیکھ سکے۔ ارے اس دن بھی انتظار اور اعلان ہوگا سیدہ کائنات کا، ان کی اماں جان کا، اور پھر اعلان ہوگا یا اہل معشر، اے اہل معشر، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں کے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ کیوں کہتے ہو کہ بار بار سامنے آؤ؟ جب اتنی بات ہوئی تو یزید کا ایک فوجی بدبخت لعین، اس نے جب اماں فضہ کی طرف یوں اپنی تلوار کی، یوں نیزہ کیا، جب نیزہ کیا تو دربار میں دیگر جو حبشی لوگ تھے کالے رنگ کے، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اماں فضہ کے دفاع میں۔ سارے حبشی کیا ہو گئے؟ بولیے، کھڑے ہو گئے، اور سب نے مل کے کہا اے یزید بدبخت، اگرچہ ہم تیرے نوکر ہیں، اگرچہ ہم تیرے نوکر ہیں، تیرے خادم ہیں، تیرے فوجی ہیں، لیکن خبردار
ہمارے قبیلے کی اس عورت کی طرف تم نے کسی غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا، تلوار کا رخ بھی نہیں کرنا، نیزے کا رخ بھی نہیں کرنا، ورنہ ہم ساری نوکری چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سیدہ زینب نے مدینہ پاک کی طرف منہ کر لیا، مدینہ پاک کی طرف منہ کر لیا، کہا نانا جان آج دربار یزید میں یہ بھی منظر دیکھا کہ آپ کی امت کی کالے رنگ کی اماں فضا کے لیے یزید کے دربار میں ہزاروں فوجی کھڑے ہو گئے اور آپ کی بیٹی زینب کے لیے کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا، کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا۔ لوگوں بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیدہ زینب کا کردار اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ۔ سرے بازار ناچتی نہ پھرے، سرے بازار گھومتی نہ پھرے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے اس قافلے کی رہنمائی کی۔ جب دمشق سے نکلنے لگے انہوں نے کہا مدینے لے کے چلتے ہیں اس قافلے کو۔ سیدہ زینب نے کہا نہیں، میں نے ایک بار کربلا پھر جانا ہے، میں نے ایک بار کربلا پھر جانا ہے، میں جا کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی حسین کے جسم پاک کا کیا بنا، ہائے ہائے جسم پاک کا کیا بنا، میں جاننا چاہتی ہوں کہ عباس کا کیا بنا، جسم خاکی کہاں پڑا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ علی اکبر و علی اصغر کا کیا بنا، میں جاننا چاہتی ہوں سر تو ہمارے پاس ہے، ان کے اجساد خاکی کا کیا بنا۔ یہ ہے سیدہ زینب۔ آپ کو بھی سمجھانا چاہتا تھا، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بھی سمجھانا چاہتا تھا کہ لوگوں سنو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا بدل جائے، اگر چاہتے ہو کہ دین بدل جائے، اگر چاہتے ہو کہ اخلاق بدل جائے، اگر چاہتے ہو کہ کردار بدل جائے، اگر چاہتے ہو کہ سوچ پاکیزہ ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ نظریہ ستھرا ہو جائے، ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی بیان ہے، ایک ہی ڈاکٹرائن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آؤ اسوہ شبیری پر عمل کرو، اس کائنات میں انقلاب آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لوگوں بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس پر گفتگو ختم کر دوں گا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب مدینے پہنچی، واپسی پر مدینے پہنچی، آپ نے 13 کلومیٹر دور مدینے سے اپنا مصلی بچھا لیا، اپنا مصلی بچھا لیا۔ امام زین العابدین قریب گئے، فرمایا پھپھو جان مدینے میں کیوں نہیں جاتی، مدینے میں کیوں نہیں جاتی؟ فرمایا بیٹا زین العابدین میں مدینے نانا مصطفیٰ کے پاس کس منہ سے جاؤں گا، ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کے روضے پر کس منہ سے جاؤں گا؟ اس ننھی صغرا کو جو چھوٹا علی اصغر لے کر آئی تھی 6 ماہ کا، وہ جب خالی جھولا دیکھے گی تو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا میں یہ کہوں گی کہ پیچھے آپ کے بابا حسین کے ساتھ آ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا، میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا کہ لٹا پٹا قافلہ آ گیا ہے۔ اب صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یزیدیوں میں اور حسینیوں میں فرق، صرف ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں اور گفتگو ختم کر دوں گا۔ اپنی زندگی میں اس جملے کو شامل کر لینا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنی زندگیوں میں اس جملے کو شامل کر لینا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں اللہ کی مدد مانگو، نقصان ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو اللہ سے کیا مانگو؟ مدد مانگو۔ کس چیز سے؟ 2 چیزوں سے، نماز سے اور صبر سے۔ پھر بولیے کس کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ اب جملہ یاد کیجئے گا، میری طرف سے اجازت۔ جملہ یہ ہے یزیدیوں میں اور حسینیوں میں فرق کہ
صرف نماز ہے، حسینیوں کے پاس نماز کے ساتھ صبر بھی ہے۔ یزیدیوں کے پاس کیا وہ اذانیں نہیں پڑھتے تھے؟ بولیے بھائی۔ یہ بھی عجیب مذاق ہوا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجیب مذاق ہوا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ حسین کا سر کٹا ہے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر یزیدیوں نے بھی لگایا ہوگا۔ ارے خدا کی عزت کی قسم، ان کے پاس صرف اذانیں تھیں، ان کے پاس صرف نمازیں تھیں، ان کے پاس صرف نوافل تھے، ان کے پاس صرف داڑیاں تھیں، ان کے پاس صرف امامے تھے، ان کے پاس صرف جبے اور کبے تھے۔ حسین کے پاس جبہ اور کبہ بھی تھا، دستار بھی مدینے والے کی تھی، اذان بھی تھی، نماز بھی تھی، ساتھ صبر بھی تھا، ساتھ کردار بھی تھا۔ آئیے اپنی زندگیوں کو مزین کر لیجئے کردار سے، اپنی زندگیوں کو مزین کر لیجئے صبر سے، اپنی زندگیوں کو مزین کر لیجئے اخلاق سے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ جا رہے ہوں تو کوئی کہے کہ یہ حسینی ہے، ایسا حسینی ہوتا ہے؟ نہیں، حسینی تو وہ ہوتا ہے کہ خدا کی عزت کی قسم 7 محرم تک پانی جب تک بند نہیں ہوا، پانی صرف امام حسین کے قافلے کے پاس تھا۔ یہ اپنے بھی پیتے رہے اور یزیدی بھی پیتے رہے، اور جب بند ہو گیا پھر پانی صرف ان کے پاس تھا، حسینیوں کے پاس نہیں تھا۔ لیکن قیامت تک اب پانی حسینیوں کا محتاج ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ سمیع اللہ بھائی جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور آپ اینڈ تک آخر تک بیٹھے رہے، خدا کی عزت کی قسم میرا دل خوش ہے، میرا دل شاد باد ہے، میں خوش ہوں آپ سے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر نہیں گیا الحمدللہ، اور یہ محفل اسی طرح سجتی رہے گی، قیامت تک سجتی رہے گی، ان کی نسلیں بھی سجاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔